علماء نے فرمایا ہے قرآن و حدیث میں غور کر کے کہ 3 گناہ ایسے ہیں کہ آخرت میں تو ہے ہی ان کا بڑا سخت عذاب اور وبال، آخرت میں تو ہے ہی ان کا بہت سخت عذاب اور وبال۔ اللہ تعالیٰ ان 3 گناہوں کی سزا دنیا میں بھی ضرور دیتے ہیں، یعنی جو 3 گناہوں میں سے کوئی ایک گناہ بھی کرے گا یا تینوں کرے گا، مرنے سے پہلے ضرور دنیا میں اس کو بھگتے گا، اس کو اس کی سزا ملے گی اور اس کا نقصان ضرور اس کو پیش آ کر رہے گا۔ اس لیے اور گناہوں کے مقابلے میں یہ 3 گناہ بہت زیادہ سخت ہیں، اس لیے ان 3 گناہوں سے بہت زیادہ بچنے کی ضرورت ہے۔ یہ 3 گناہ ایسے ہیں کہ جن کی سزا بہت ہی خطرناک اور ہولناک ہے، اور ساتھ ساتھ دنیا میں بھی اس کا وبال ضرور آدمی کے سامنے آتا ہے۔ ان میں سے ایک تکبر ہے۔ جو مسلمان مرد ہو یا عورت، شادی شدہ ہو یا غیر شادی شدہ، پڑھا لکھا ہو یا ان پڑھ، صاحب عہدہ ہو یا نہ ہو، جو بھی تکبر کرے گا اس تکبر کی سزا دنیا میں بھی مرنے سے پہلے ضرور پائے گا۔ ان میں سے ایک تکبر ہے اور اس کے بے شمار واقعات۔ دوسرا ظلم و ستم۔ جو شخص بھی کسی پہ ظلم کرے گا، چاہے کسی کو ناحق مارے، گالی بکے، اس کی بے عزتی کرے، بے آبروئی کرے یا مارے پیٹے، یا اس کی آبرو خراب کر دے یا اس کی بے عزتی کر دے یا اس کا مال چھین لے، چاہے چوری کر کے، چاہے ڈاکہ ڈال کر، چاہے غصب کر کے، چاہے کم تول کر، کم ناپ کر، کم گن کر، مال کم دے پیسے پورے لے لے، یہ مال کا نقصان اس نے کر دیا دوسرے کا، یہ ظلم ہے۔ تو ظالم جو ہے وہ مرنے سے پہلے اپنے ظلم کی سزا پائے گا۔ اصلی سزا مرنے کے بعد ملے گی، لیکن دنیا میں بھی اس کو ظلم کی سزا ملے گی۔ اس لیے ہمارے حضرت بانی دارالعلوم کراچی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ کفر کے ساتھ تو حکومت جمع ہو سکتی ہے، ظلم کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتی۔ یعنی کافر آدمی حکومت کر سکتا ہے، وہ کر رہے ہیں، کتنی ساری کافروں کی حکومتیں دنیا میں موجود ہیں، کافر ہیں لیکن حکومت کر رہے ہیں اور ان کی حکومتیں چل رہی ہیں۔ فرمایا اگر حاکم ظالم ہوگا تو اس کی حکومت نہیں چل سکتی، ظلم کے ساتھ کوئی حکومت برقرار نہیں رہ سکتی۔ اس کا مشاہدہ ہم نے اپنے ملک میں دیکھ لیا، متکبروں کو بھی دیکھا ہم نے، یہاں پر ان کی حکومت کا بھی تخت الٹ گیا، ظالموں کو بھی دیکھا کہ ان کی حکومتیں بھی دنیا میں ہمارے ملک میں نہ رہی۔ جب وہ اپنے عہدے سے اترے تو سیدھے جیل میں گئے یا ملک سے باہر گئے۔ عام طور پر یہی ہوتا ہے، یہ ظلم کی وجہ سے اور تکبر کی وجہ سے ہوتا ہے، تو اس کی سزا دنیا میں ملتی رہتی ہے۔ باپ ظالم ہوگا تو بھگتے گا، شوہر ظالم ہوگا تو وہ بھگتے گا، بیوی ظالمہ ہوگی تو وہ بھگتے گی، اولاد ظالم ہوگی تو وہ بھگتے گی، بہن بھائی ظالم ہوں گے تو وہ بھگتیں گے۔ ظلم جہاں ہوگا تو اس کا وبال دنیا میں ضرور آ کر کے رہے گا۔ دسیوں واقعات ہیں ظالموں کے کہ دنیا میں اللہ پاک نے ان کو ان کے ظلم کی سزا دے دی، اور اصل سزا آخرت میں ہوتی ہے۔ اللہ بچائے، وہ اور بھی زیادہ خوفناک اور ہولناک۔ اس لیے جو بھی جہاں رہے ظلم سے بچے، تکبر سے بچے، ظلم کرنے سے اپنے آپ کو بچائے، کوئی کسی پر ظلم نہ کرے، کوئی کسی کے اوپر کسی سے تکبر نہ کرے۔ تیسرے والدین کی نافرمانی اور ان کو ستانا۔ حقوق الوالدین کہتے ہیں والدین کو ستانا اور ان کا جائز امور میں کہنا نہ ماننا اور ان کی خدمت نہ کرنا، ان کو اپنے قول فعل یا اپنے کسی بھی طرز عمل سے ستانا اور تکلیف پہنچانا، یہ گناہ بھی ایسا ہے، یہ بھی گناہ ایسا ہے کہ اللہ بچائے۔ اس کی سزا اللہ تعالیٰ نے نقد رکھی ہے، یعنی ماں باپ کو ستانے والا دنیا میں فلاں نہیں پا سکتا، دنیا میں بھی اس کو اپنے اس کیے کی سزا مل کر رہے گی۔ ایک واقعہ ابھی ذہن میں آیا، وہ سنائی دوں آپ کو۔ لوگوں نے دیکھا کہ ایک بوڑھا ہے اور ایک اس کا نوجوان بیٹا ہے، اور روڈ کے بیچ میں جہاں پر ٹریفک آ رہا ہے اور جا رہا ہے، وہ اپنے باپ کی ٹانگ کھینچ کر کے لے کے جا رہا ہے۔ اب تو کتنا دردناک واقعہ ہے، یہ کتنا اذیتناک واقعہ ہے کہ بیٹا ہے اور باپ کی ٹانگ پکڑ کر کے روڈ کے بیچ میں کھینچ رہا ہے۔ اب تو دیکھے گا تو لعنت ہی کرے گا نا۔ اب جو بھی دیکھتا ہو کہتا ہے کمبخت مردود، ایسا کرنے کے لیے تجھ کو تیرا باپ ہی ملا تھا، تجھ کو حیا نہیں آتی ہے، تجھے شرم نہیں آتی، اپنے باپ کے ساتھ اتنا ظلم کر رہا ہے۔ تو جو اس کو دیکھتا وہ اس کو برا بھلا کہتا، جو اس کو دیکھتا برا بھلا، وہ اس کی پرواہ کیے بغیر اپنے باپ کی ٹانگ کھینچ رہا ہے اور گھسیٹ کر اپنے باپ کو روڈ کے بیچ میں لے کے جا رہا ہے۔ اب باپ کی بری حالت ہے۔ تو ایک آدمی کو بہت ہی زیادہ غصہ آیا اور وہ لڑکے پر، اس کے بیٹے پر چڑھ گیا اور اس نے بہت ہی اس کو برا بھلا کہا۔ تو زیادہ ہی اس نے برا بھلا کہا، چیخا چلایا، تو اس بوڑھے نے اس چیخنے چلانے والے آدمی کو کہا حضرت میرے پاس آ۔ وہ آ گیا، انہوں نے نیچے بیٹھ، اپنا کان میرے منہ کے پاس لا۔ بیٹھ گیا اور اپنا کان اس کے منہ میں کر دیا۔ اس نے کہا کہ میرے بیٹے کو کچھ مت کہہ، میں نے بھی اپنے باپ کے ساتھ ایسے کیا تھا، اس لیے مجھے سزا مل رہی ہے۔ اس بیٹے کو کچھ مت کہہ، قصور اس کا نہیں ہے، قصور میرا ہے، میں نے بھی اپنے باپ کی ٹانگ اسی طریقے سے روڈ پر کھینچی تھی، تو آج میری ٹانگ کھینچی جا رہی ہے۔ یہ تو
عمل کی سزا ہے، جیسے میں نے کیا تھا میرے سامنے آ گئی۔ تو ماں باپ کو ستانا جو ہے یہ بھی حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے، ناجائز ہے، اور ایسا گناہ ہے کہ اس کی سزا بھی دنیا میں ملتی ہے۔ www.darsequran.com